الحمد كما صل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وقلبنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں 3 نظام بنائے ہیں. اس ساری کائنات میں اللہ پاک نے 3 نظام بنائے ہیں. ایک نظام وہ ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، غم نام کی چیز ہی نہیں ہے. سدا خوشیاں، سدا بہار خوشیاں، ہمیشہ خوشیاں. غم نام کی چیز کبھی نہ نظر آئے گی، سوچ میں، گمان میں، خیال میں، دیکھنے میں، عمل میں. غم نہیں ہے، وہ صرف جنت میں ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ممکن ہے ہی نہیں. تو صرف اور صرف جنت میں ایسا نظام ممکن ہو سکتا ہے. خوشیاں، اور ایک غم ہی غم ہے، خوشی ہے ہی نہیں. اتنے غم، اتنے غم، اتنے غم. تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. غم ہی غم، اور وہ صرف جہنم ہی ہے جس میں صرف غم ہی غم، غم ہی غم، غم ہی غم. خوشیاں ہیں ہی نہیں جہنم میں، خوشیاں ہیں ہی نہیں. ایک نظام ہے جو ان قریب آنے والا ہے، جس میں ایک طرف خوشیاں اور ایک طرف غم، اور خوشیاں بھی دائمی اور غم بھی دائمی، اور خوشیاں بھی ہمیشہ کی اور غم بھی ہمیشہ کی، اور خوشیاں بھی ختم نہ ہونے والی اور غم بھی ختم نہ ہونے والے. اور خوشیوں کو زوال نہیں اور غم کو زوال نہیں، اور خوشیوں کو عروج ہی عروج ہے اور غم کو عروج ہی عروج ہے. جہنمی کا غم روز بڑھے گا، جنتی کی خوشیاں روز بڑھیں گی. ایک اور نظام ہے جو ان کے درمیان ہے، جس میں غم اور خوشیاں دونوں برابر ہیں. کبھی غم، کبھی خوشیاں، کبھی رنج، کبھی مسرت. ایک اور نظام ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ اس دنیا کا نظام ہے، عالم شہود ہے، جو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے ہے. کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، پھر خوشیاں چلی جاتی ہیں تو غم آ جاتے ہیں، پھر غم چلے جاتے ہیں تو خوشیاں آ جاتی ہیں. ویسے بھی مومن کے لیے خوشیاں تھوڑی، غم زیادہ. خوشیاں تھوڑی کیوں؟ کانٹوں کی عمر سدا ہوتی ہے، پھولوں کی سدا نہیں ہوتی. پھول آتے اور مرجھا جاتے ہیں، اور پھول کی خوشبو چلی جاتی ہے. کانٹے کی جبن، اس کا داغ بعض اوقات جلد پہ سال ہر سال رہتا ہے. آدمی دیکھتے ہی محسوس کرتا ہے فلاں جگہ کانٹوں سے الجھا تھا، یا اس کے نشان میرے جلد پہ، میری جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک نظام ہے جس میں غم ہے سارے یا خوشیاں ہیں ساری. اس نظام کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہنا. اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہنا کہ اللہ تو جو حال میرے اوپر لایا ہے، میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کہ اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو، اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو جس کو ہر وقت جو بھی مل رہا اس کی مرضی کے مطابق مل رہا ہے مجھے، اور جو بھی لمحہ ہے، جو بھی گھڑی ہے، جو بھی ساتھ ہے، اور جو بھی حال ہے، وہ سب میری مرضی کے مطابق ہے. میرا حال پوچھتے ہو. اس نے کہا یہ آپ کے کیسے ہیں؟
ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق؟ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق؟ کوئی آپ کی پسند ہوگی، کوئی ناپسند ہوگی. مرضی تو کہتے ہیں پسند کو. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہے؟ فرمایا جب میں جس دن سے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں قربان کیا ہے، اس دن ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہے. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جس دن میں نے اپنی مرضی کو اللہ جل شانہ کی مرضی کے تابع کر دیا، بس مجھے ہر چیز میں اب مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کو بخار ہوتا نا، کوئی تکلیف ہوتی، زیادہ تکلیف ہوتی تو تھوڑا تھوڑا ہائے ہائے کرتے، بہت زیادہ ہوتی تو، ورنہ تو تکلیف برداشت کرتے. رضا بالقضاء کو دیکھیں آپ ذرا. اور ایک ان کے ساتھ اور اللہ والے تھے، ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی تو زیادہ ہائے ہائے کرتے. ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت ان کو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہونے کے بعد تھوڑی ہائے ہائے کرتے ہیں، آہ آہ کرتے ہیں. ہونے لگے بھائی ان کا حوصلہ بہت بڑا ہے، ان سے جا کے پوچھو. ان سے پوچھا کہ حضرت زیادہ تکلیف ہو، تھوڑی تکلیف برداشت، پھر بہت بڑھ جائے تو آپ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی ہائے ہائے کرتے ہیں. کہنے لگے اللہ پاک فرمائیں گے اچھا پھر ہم تکلیف دیتے ہیں، پھر تو شکوے کرتا ہے. جو خوشیاں دی تھیں اس پہ تو خوش ہوا تھا، پھر غم بھی ہمارے ہیں، خوشیاں بھی ہماری ہیں، اور اگر ہم نے غم دے دیا پھر زمانے سے شکوے بیٹھا کر رہا کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میری تو گھر میں چلتی نہیں، میری ماں کی چلتی ہے. مجھے تو گھر میں مزدور بنایا ہوا ہے. میں نے کہا خوش قسمت ہے تیری اماں کی گھر میں چلتی ہے. اچھا ان کی خدمت میں گئے جو تھوڑی تکلیف پہ زیادہ ہائے ہائے کرتے تھے. حضرت وہ تو حال ہی ان کا یہ ہے کہ تھوڑی تکلیف پہ زیادہ کہنے لگے. ان کا تو بڑا حوصلہ ہے، اور میں تھوڑی تکلیف پہ زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ اسی نے تکلیف دی ہے اور اسی نے غم دیا ہے. جب ہائے ہائے کرتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ بس اتنا کافی ہے. اب زیادہ برداشت کرو. اللہ کہ اچھا پھر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ پہلوان بننے کی کوشش کرتا ہے، لے پھر تجھے اور رگڑا لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا اتنا کافی ہے. اور میں نے ایک صاحب کو دیکھا پرا پنچایت کے اندر، وہ پنچایت میں اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اس نے کچھ چوری کی، اور وہاں کا جو چودھری تھا نا اس نے یوں جوتا اتارا، ہلکا سا اس نے کھسا پہنا ہوا تھا 1.5 چٹانک کا. اب وہ کیا لگے وہ تھوڑا سا مارے وہ زیادہ ہائے ہائے کرے. اس نے 2-3 مارنے کے بعد چھوڑ دیا اور اس کے اندر کوئی آنسو نہیں، کوئی غم نہیں. پوچھا کیوں ہائے کرتا؟ کہہ رہا ہائے زیادہ کرتا ہوں تاکہ تھوڑے لگے. یہ اللہ والوں کی جو ادائیں ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک طرف کہ اللہ جل شانہ نے جہاں خوشیاں دی ہیں، اگر تھوڑے سے غم دے دیے تو تھوڑے سے غم دے کے میں اللہ کا شکوہ کروں، اور ادھر یہ رضا بالقضاء ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور اس کی رضا کو سامنے رکھنے کے لیے کیا جا رہا. کیوں؟ اس کی رضا کو سامنے رکھنے کے لیے کیا جا رہا. اور اس طرف یہ ہے کہ اس نے اگر غم دے دیے تو اس پہ جو ہے اس غم کے سامنے فریاد ہے، اس کی رضا کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا. جب بندے کے سامنے اللہ جل شانہ کی رضا آ جاتی ہے کہ یا اللہ تو اگر اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، اگر اس حال میں رکھ کے تو مجھ سے راضی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، ان کی خدمت میں جو ہے ایک درویش آئے اور ساتھ ان کی لونڈی تھی، اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے فاقہ آ گیا اور بہت عرصے سے غربت نے گھیر لیا، گھر کا ہر چیز بک گیا، سامان سب ختم ہو گیا. میں نے اس لونڈی کو کہا کہ میری وجہ سے تو بھی بھوکی رہتی ہے، میں تجھے فروخت کر دیتا ہوں، اور تجھ سے جو مال آئے گا کچھ تو وہ میرے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے. اور لونڈی سے کہا کہ چلو ایسا ہوگا کہ تو جہاں جائے گی تجھے کم از کم کھانے کی روٹی تو مل جائے گی.
تو لونڈی مجھے کہنے لگی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، لونڈی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایسی جگہ فروخت کیجئے گا جہاں کوئی اللہ والا ہو، میری اللہ اللہ میں خلل نہ پڑے، کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ جل شانہ کے نام سے تنگ آتا ہو اور میں نے تو اس کریم کو منانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے خلل پڑے۔ تو ان کے جی میں آیا، کہنے لگے کہ میرے جی میں آیا کہ اس دور میں بڑے اللہ والے تو حضرت نظام الدین ہیں، جو حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ شکر گنج پاک پتن والے ان کے مرید ہیں، ان کے پاس نہ تجھے میں چھوڑاؤں۔ کہنے لگے نہیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں، اگر وہ اللہ والے ہوئے تو پھر سارے اللہ والے ہوئے، تو کیا تجھے ان پہ کیا اعتراض ہے؟ تو کہنے لگی ان پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ لنگر میں سے روٹی کھاتے ہیں جبکہ وہ مدرسے کا حصہ ہے، اللہ والے جو ہے مشکوک مال نہیں کھاتے۔ اور دوسرا اعتراض ان پہ یہ ہے کہ سارا جہان ان کی تعریف کرتا ہے، میں نے آج تک ان پہ اعتراض اور تنقید اور ان پہ بہتان کوئی سنا ہی نہیں۔ وہ تو انبیاء کرام پہ بھی اعتراض ہوئے، یہ لگتا ہے نبی سے بڑھ کے ہیں، نعوذ باللہ، لگتا ہے اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والوں کے اعتراض ہوتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ انہیں میں نے سدا صحت مند دیکھا ہے، تکلیف میں دیکھا ہی نہیں ہے، تو تکلیفیں تو اللہ والوں کو آتی ہیں، انبیاء کرام کو آئیں۔ تو حضرت میں اس اپنی لونڈی کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ ان 3 سوالوں کے جواب چاہیے، ہم اپنی طرف سے جواب ایسے کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گستاخی اور بدگمانی نہ ہو جائے۔ یہ 3 سوال آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کل میں فلاں شہر میں نے کچھ وقت مقرر کیا ہوا ہے اپنی روزی کے لیے، سارا وقت میں اللہ اللہ کو دیتا ہوں، مختلف مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اپنے پیٹ پالنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسباب کے طور پہ، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لیتا ہوں، شہر کے دروازے پہ فلاں وقت میں پہنچتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آپ دونوں فلاں وقت آ جانا اور میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، دیکھو کسی چیز کا جواب نہ دینا، جو سننا سنتے چلے آنا۔ اب یہ پہنچ گئے وہاں، جب پہنچے شیخ تشریف لائے، لکڑیاں کاٹ کے اب چلے جا رہے اور پیچھے چلے جا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا دیکھو کیسے اللہ والے ہیں، ان کے پاس رئیس آتے ہیں، ان کے پاس امیر لوگ بادشاہ آتے ہیں، لیکن اپنی مزدوری خود کر کے کھاتے ہیں۔ آگے گئے تو کہنے لگے، ایک بندہ کہنے لگا ان کے پاس رئیس بادشاہ لوگ آتے ہیں، اشرفیوں کی، جواہر کی، درہم کی، دینار کی تھیلیاں لاتے ہیں، انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ میں خود مزدوری کر کے کھاتا ہوں، یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے، حالانکہ ان کے پاس تو بڑا مال آتا ہے۔ اب کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا دیکھو خود جا رہے ہیں، پیچھے عورت بھی آ رہی ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اب وہ خاتون سنتی چلی گئی، سنتے سنتے جب پہنچی نا وہاں، کہنے لگی شیخ ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے دونوں پہلو دیکھ لیے ہیں، مجھے اب تک کانوں میں ایک آواز سنی تھی، اب دونوں آوازیں آ گئی ہیں۔ اور دوسرا سوال کا جواب کہنے فرمانے لگے، میں تھوڑی سی دیر روزی کو دیتا ہوں، میرا کریم اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اسی سے یہ سارا نظام آٹا وغیرہ جو بھی ہے لنگر کا میں لیتا ہوں، اور اللہ پاک اسی سے برکت دیتے ہیں، اور میں بھی کھاتا ہوں، جو اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تو اگر میں اس میں سے کھا لیتا ہوں تو رزق تو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، میری کمائی کا ہے، تو میرے لیے حلال ہے۔ اور تیسرا اور آخری سوال کہ آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، فرمانے لگے میری پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ، اس بزرگ نے پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، ایک زخم تھا، اس پہ کیڑا بیٹھا تھا، فرمانے لگے جب یہ کیڑا مجھے ڈستا ہے، کاٹتا ہے، تو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے تلوار کا گھاؤ، یعنی تلوار کا وار، اور پھر میں اللہ کی رضا پہ راضی آتا ہوں، رضا بالقضاء راضیتم مرضیہ، رضا بالقضاء، اس کی کریم کی رضا پہ راضی ہوتا ہوں۔ پھر کبھی یہ کیڑا نیچے گر جاتا ہے تو اٹھا کے واپس نہیں رکھتا ہوں، کریم نے تیری غذا تو یہاں رکھی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، وہ اللہ کی ہر رضا پہ جو ہے اس رضا بالقضاء کہ اس پہ راضی رہتا ہے کہ الہی تو نے اگر مجھے اس حال میں رکھا ہے تو اس حال میں رکھنے میں تیرے لیے کوئی خیر ہی ہوگی، یا اللہ کوئی ایسی رحمت ہی ہوگی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ہم اللہ والوں کے بارے میں یا اللہ والوں کے ساتھ چل کے ان کی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، اور اس قصے کو قرآن پاک نے اللہ نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ غالباً سورۃ کہف میں
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے یہ واضح بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ قصہ جو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کے کسی بندے نے پوچھا اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس کائنات میں، اور نبی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے نبی کو اپنا علم دیا ہوتا ہے، اللہ نے نبی کو اپنا حلم دیا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو اپنی کائنات کا نظام دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ جل شانہ کو یہ جواب جو ہے ناگوار گزرا۔ اللہ پاک یعنی یہ فرما دیتے کہ اللہ ہی جانے کون عالم ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اصل میں تعلق تھا نا، اور تعلق جہاں ہو تو پھول بھی پتھر بعض وقت لگ جاتا ہے۔ جیسے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ پتھر مار رہے تھے، حضرت شبلی ابوبکر بن مجاہد شبلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آ کے ایک پھول مار دیا تو ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے لوگ آپ کو پتھر مار رہے اور آپ جو ہے میرا پھول لگا، کہنے لگے وہ جانتے نہیں تھے، تو جانتا تھا، وہ ان سے محبت کیا تجھ سے محبت اور یارانہ اور انس تھا، تیرا پھول بھی مجھے پتھر لگ گیا۔ تو میں ان کا تذکرہ کر رہا تھا، کن کا؟ موسیٰ۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو بات فرمائی نا وہ یہ فرمائی، دیکھیں میرے ساتھ چلنا ہے تو سوال نہیں کرنا، بس خاموشی سے چلنا ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں سوال نہیں کروں گا۔ اب وہاں ایسی انوکھی ان کے انوکھے واقعات سامنے آئے جو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھے، ایسے انوکھے واقعات سامنے آئے۔ اب یہ ہر واقعے پہ سوال کر بیٹھتے اور خضر صاحب السلام فرماتے لے بھائی اب ہمارا آپ کا ساتھ چلنا مشکل ہو گیا، یہ کہتے اچھا ٹھیک ہے میں آئندہ سوال نہیں کروں گا، یہ فرماتے۔ اب اس میں جو واقعہ آیا کہ ایک بچے کی گردن مروڑ کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو ختم کر دیا۔ اب یہ بڑے حیران کہ اتنا خوبصورت بچہ تھا اور اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ دیکھو ایک بات سننا، یہ شریعت کا نظام ہے نا، اس میں حدود ہیں، قصاص ہے، حدود قانون ہے کہ قتل کرنے سے قتل ہے، فلاں تکلیف دینے کا جرم یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ایک شریعت کا نظام ہے۔ ایک وہ نظام ہے جو لاہوتی اور ملکوتی نظام ہے، ہمارے نظام اس نظام سے بالا تر نظام ہے، وہ اللہ جل شانہ کا ایسا نظام ہے جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی، اور عقل سے چلنے والے اس نظام کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ وہاں وہ سوچ سکتا ہے، یہاں وہ اس شخص کو اس نظام کا پتہ چل سکتا ہے جو عشق سے چلنے والا ہو، جو محبت سے چلنے والا ہو۔ عقل سے چلنے والا وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے فرمایا خاموش رہو، اللہ جل شانہ کی مشیت اور اللہ کی رضا اسی میں ہے، میں نے کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال فرمایا، آخر فرمایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش اور نافرمان بنتا اور والدین کی پکڑ کا ذریعہ بنتا، اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا، اس کا بدل اللہ انہیں اور دے دیا۔ اس میں اللہ کی رضا تھی۔ اب کشتی استعمال کی اور اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ پھر بول پڑے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، اور پھر بول پڑے۔ چلو پھر منت کے بعد اور معذرت کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ کشتی جو ہے یہ نئی تھی اور جو یہ ایسے لوگوں کی تھی جو مسکین تھے، یتیم تھے، اور بادشاہ پکڑ لیتا، میں نے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے اندر نقص ڈال دیا، اب نقص ہوگا تو وہ پکڑے گا نہیں، چلو کم از کم مرمت کر کے پھر یہ روزی تو کرتے ہی رہیں گے، ورنہ تو ساری کشتی اس کی پکڑ لے گا۔ یہ جو سارا قصہ آیا ہے قرآن پاک میں وضاحت سے آیا ہے، میں نے مختصر سے کچھ 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ یہ سارا کا سارا قصہ رضا بالقضاء پہ ہے کہ میرا رب اس پہ راضی ہے، اس چیز پہ میرا اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے نا اللہ والا کہ یا اللہ اس چیز میں اگر تیرے لیے خیر ہے تو میں راضی ہوں،
جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، بہت سی مشکلات، بہت سی ٹینشن اور بہت سے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا تو اس کی ساری مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں ایک صاحب کی اللہ والی کی عیادت کرنے گیا، مجھ سے فرمانے لگے 14 سال ہو گئے ہیں میں بستر پہ پڑا ہوں۔ 14 سال، اللہ اکبر۔ ارے 14 گھنٹے بستر پہ پڑے رہنے کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ 14 سال، ہر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں ان کی حالت دیکھتا، 14 سال کا عرصہ دیکھتا اور ان کی زندگی کا وہ نظام دیکھتا، اور پھر ادھر شکر اور دل کی گہرائیوں سے شکر اور اندر کی کیفیت کے ساتھ شکر اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا۔ میں کہتا واہ کریم، ایسے لوگ بھی ہیں۔ زندگی کا ایک واقعہ دیکھا میں نے، ہمارے کچھ پریکٹیکل ہو رہے تھے اور ایمرجنسی وارڈ میں ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ میں وہاں تھا تو 2 نوجوان آئے ایمرجنسی میں۔ ہوا یہ کہ دیوار بنا رہے تھے، دیوار جب اوپر پہنچی تو دیوار ان کے اوپر گر گئی۔ ایک بڑا بھائی تھا، اس کی عمر ہوگی تقریباً 20-22 سال کی، ان صاحب کا بیٹا تھا۔ ایک چھوٹا تھا جو 10-12 سال کا تھا۔ بڑا زیادہ مضروب تھا، اس کے اوپر چوٹیں زیادہ تھیں، اس کا پیٹ کا نچلا حصہ پھٹ گیا تھا۔ اور میں اوپر کھڑا تھا، ہمارے پروفیسر تھے وہ اوپر کھڑے تھے، اور اسی کھڑے کھڑے وہ ان کا جو ہے والد صاحب، وہ کچھ دوائیں لینے گئے، لیکن اس نے دم توڑ دیا، اس کے سینے کو حرکت دی، جو بھی سلسلہ ہے کیا، آکسیجن وغیرہ، وہ ختم ہو گیا۔ اور جو دوسرا چھوٹا تھا اس کی صرف ٹانگ ٹوٹی تھی، باقی وہ ٹھیک تھا۔ اب یقین جانیے مجھے وہ گھڑی ابھی تک سامنے ہے، وہ صاحب پتہ نہیں کہاں کے تھے، وہ گھڑی اور ان شخص کا وہ چہرہ سا مدھم سا یاد ہے۔ جب وہ آئے نا، ان کے ہاتھ میں دوائیں تھامی ہوئی تھی اور بڑے بدحواسی کی عالم میں وہ آئے تھے، تو میں نے کہا جی آپ کا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے۔ جب میں نے ان سے یہ عرض کیا نا کہ آپ کا بیٹا ختم ہو گیا ہے، کہنے لگا اچھا چلو اسی کی چیز سے اس نے لے لیا، الحمدللہ۔ واہ کریم، واہ راضیہ، یہ ہے رضا بالقضاء۔ ہاں 22 سال بیٹے کو پالنا اور اس سے امیدیں، اس کی کڑیل جوانی، اوہو، بس یہی لفظ فرمائے اس شخص نے، یہی لفظ اور کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس کریم کی ہاں کیا حکمتیں ہیں، نظام کے عالم کی، ساری دنیا کی کیا حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے۔ جو اس کی رضا پہ راضی ہو گیا، اس دنیا میں راحت پا گیا، آخرت میں راحت پا گیا۔ یہ جو سامری تھا نا، سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری کا نام بھی موسیٰ تھا۔ جب یہ پیدا ہوا، یہ اس دور میں پیدا ہوا جب فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا، اور فرعون کی دربار کے جو کاہن تھے، یعنی پیشین گوئی کرنے والے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیرے اقتدار کے زوال کا ذریعہ بنے گا، اور ان تاریخوں میں آئے گا، ماں کے پیٹ میں آئے گا۔ اس نے بہت زیادہ احتیاطیں کی، اسی رات عورتوں کو علیحدہ کر دیا، مردوں کو علیحدہ کر دیا ساری نگری کے، اور عورتوں کا نگران بنایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، مردوں کا نگران بنایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کریم کا نظام ہے، اللہ پاک نے ان دونوں کو ملا دیا، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اماں کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب کاہنوں نے کہا کہ وہ جو خطرہ تھا وہ تو ہو گیا، اب اس نے کہا جو بچہ پیدا ہو، جو لڑکا ہو، اس کو قتل کرو۔ ہزارہا بچے اس نے قتل کرائے۔ اب یہ موسیٰ جس کا نام سامری تھا، جب یہ پیدا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے غار میں جا کے رکھ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں قتل نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور اس کی پرورش فرماتے تھے، اور اس کی پرورش اللہ پاک فرما رہے تھے۔
اس کی پرورش فرما رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، جس موسیٰ کی پرورش جبریل کر رہا وہ تو بن گیا سامری، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بچڑا بنایا، اور جس موسیٰ کی پرورش کر رہا فرعون وہ بن گیا نبی، اور اللہ کا خاص نبی، اور نبی بھی ایسے کہ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے بغیر کسی واسطے کے۔ یہ ہے اس کریم کی حکمتیں، یہ اس کریم کی بے نیازیاں ہیں، یہ اس کریم کی حکمتیں ہیں کہ وہ جس طرح چاہے جیسے کر دے، جس طرح چاہے جیسے کر دے۔ جب انسان ان حکمتوں پہ راضی ہوتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، سبحانک لا علم لنا، بس سارے علم کی، ساری فراست کی، سارے فہم کی، اور سارے ادراک کی، اور سارے شعور کی یہ نفی کر دی اس نے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ مجھے سکھا دیں وہی ہے، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ کی حکمتیں ہیں، اور جو اللہ کی ہر حکمت پہ راضی ہو جائے، جو اللہ کی ہر حکمت پہ راضی ہو جائے، آپ یقین جانیے اللہ پاک اس کو کائنات میں عجیب نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو ملتی ہے، جو رضا بالقضاء جس کو میسر ہو، جس کو رضا بالقضاء اللہ جل شانہ عطا فرما دیں اور اس کی کوشش کر لے، جو سب سے پہلی نعمت اس کو ملتی ہے وہ ذہنی اور دل کا سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک اس کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں، اور جس سے رضا بالقضاء چھنتی ہے اس سے دل کا سکون چھن جاتا ہے، اندر کا چین چھن جاتا ہے، وہ اللہ کی ہر چیز پہ اعتراض کرے گا، وہ اللہ پاک کی ہر بناوٹ پہ اعتراض کرے گا۔ اللہ پاک کی اس میں کیا حکمت ہے، میرا کریم کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، وہ کہے گا جو اللہ پاک نے کیا وہ صحیح کیا، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میرے اللہ کے ہر کرنے کا نام صحیح ہے۔ جیسے میں نے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی، وہ سن لگا کہ جب سے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کیا ہے تو میں کہتا ہوں ہر چیز میری مرضی سے ہو رہی ہے، جو میرا رب چاہتا ہے بس اسی میں خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مر گیا نا بچہ، اس کا مرنا خیر تھا، جس کو اولاد نہیں ملی اس کا اولاد کا نہ ملنا خیر ہے۔ انسان کہتا ہے بعض اوقات کہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ارے تجھے رزق تھوڑا ملا، تیرے اس رزق تھوڑے ملنے میں خیر ہے، تیری ساری خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوئی، اس میں خیر ہے۔ اور اس میں کیا خیر ہے؟ بعض اوقات وہ خیریں اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، وہ خیریں اللہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اوہو واقعی میں تو سمجھتا تھا کہ یہ مصیبت ہے، لیکن یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ قارون کے زمانے میں اس کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھا کے چلتی تھی، اور اس کے پاس خزانے اتنے زیادہ تھے، جب اس کو اللہ جل شانہ نے دھنسا دیا نا زمین میں اس کے خزانے سمیت، اب اس کے دور میں اس کے مال کے اوپر جو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے اور جو کہتے تھے ہمیں بھی اتنا مال مل جائے، وہ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو بہت مانگتے تھے، ہماری یہ دعا اگر پوری ہو جاتی ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ ارے جو ہماری آپ کی بعض دعائیں قبول ہوتی
la cara.
मुझसे मुकाबला करता है। क्यों? बस या अल्लाह तेरे हर करने में खैर ही खैर है। समझ आए या ना आए, अकल माने या ना माने, शऊर में आए या ना आए, बस खैर ही खैर है। लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन गाह गाह, इवी सजन वाह वाह ते ओवी सजन वाह वाह। बस उसके हर करने में खैर ही खैर है, खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। अब तो मेडिकल वही अर्ज कर रहा हूं ना, नफ्सियात की साइंस ये कहती है कि वो कहते हैं कि इससे बंदा बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाता है, बहुत बड़ी परेशानियों से बच जाता है। और जो आज की नई जो जिसे मॉडर्न डिजीज कहते हैं, नई बीमारियां हैं, वो स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, टेंशन है, और पता नहीं क्या क्या कुछ बलाएं हैं, और इसके लिए क्या क्या दवाएं हैं, और फिर इसके लिए क्या क्या असबाब हैं।
اور کہنے لگے کہ وہاں ایسے ایسے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں جو ہے لوگوں کو رلاتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں نا یہ بعض لوگ لطیفے سنا کے ایسے شو ہوتے ہیں نا جہاں لطیفے سنا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقتی غم غلط کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسی جگہ بھی ہے وہاں کہ جہاں رلاتے ہیں کہ رو کہ یہ غم اس کا ہلکا ہو. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں رو لینا، اپنے گناہوں پہ رو لینا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ پاک کی محبت میں، اس کے حبیب کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی محبت میں آنسو بہا دینا، اپنی اماں کو یاد کر کے رو لینا، اپنے ابا کو یاد کر کے رو لینا، اپنے عزیزوں کو یاد کر کے رو لینا. اس رونے سے سائنس کہتی ہے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، غم ہلکے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اسلام نے میت پہ رونے کی فضیلتیں لکھی ہیں اور دھاڑے مار کے رونے کی وعیدیں لکھی ہیں کہ ایسا نہ کرو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے حضرت ابراہیم آپ فوت ہو گئے تو میرے آقا اس کو جھولی میں لے کے زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کے آنسو بہ رہے تھے اور آپ روئے جا رہے تھے. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے رضی اللہ عنہ تو آپ جو ہے رو رہے تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری اماں جب فوت ہوئی تھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم دوستو، یہ رونا تو ہے، رونا ہے، اور وہ رونا بھی اس لیے کہ یا اللہ تیری نعمت ہے، تو نے لے لی، جدائی کا غم تو ہے. اب میرے دوستو یہ ہے حال کا عمر کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. کہ ظفر آدمی اس کو جانیے گا جو کیسا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اب میرے دوستو اس کو جان کے چلنا، اسی کا نام ایمان عمل کی زندگی ہے. اس کو سوچ سوچ کے چلیں، مومن بن کے چلیں، مسلمان بن کے چلیں، مومن امن والا، مسلمان سلامتی والا. حضرت آمنہ کے پاس جو دائی آئی تھی اس کا نام شفا تھا، اور جس دائی نے جو ہے وہ ڈلیوری کے وقت، اور جس دائی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی تربیت فرمائی چند سال، اس کا نام حلیمہ تھا، حلم سے، سعدیہ تھا، سعادت سے. اسلام سلامتی والا، ایمان امن والا، مومن امن والا. ہمارا تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. میرے دوستو دین کی اس ترتیب کو لے کے چلیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں امن ہی امن ہے، اس میں عافیت ہی عافیت ہے. ساری مشکلیں حل ہوں، ساری ٹینشنیں حل ہوں اور ساری ڈپریشن دور ہوں. اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونے سے اس وقت مخلوق ٹینشن کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. اور اس وقت جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے کینسر سے بڑی بیماریوں میں شامل کی جاتی ہے. کہ کینسر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو پھر بھی موت دیتی ہے لیکن یہ سسکا کے مارتی ہے. ان سے بڑی بیماریوں میں ہے یہ. اور اس کی بڑی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ رضا بالقضاء، کہ جو ہے میرے رب نے دیا ہے اس میں خیر ہے، میں اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کرتا رہوں گا، میرا اللہ جل شانہ جو خیر کر دے. بس بڑی بیماریوں سے بندہ بڑی نقصان سے، بندہ بڑی مشکلوں سے، بندہ بڑے ابتلا سے بچ جاتا ہے، بہت بڑے مسائل سے وہ نکل آتا ہے. معلوم ہوا اللہ جل شانہ کے تعلق کو پانے کے بعد بندے کو دنیا میں بھی خیر ملتی ہے اور آخرت میں بھی خیر ملتی ہے. تو خیر کو پانے کا راستہ صرف اللہ جل شانہ کا حکم اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میرے کملی والے کا فیض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانی زندگی ہے، وہ قرآنی زندگی ہے، وہ روحانی زندگی ہے. اس زندگی کے ساتھ چلنے والے کو برکتیں ملتی چلی جاتی ہیں، رحمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، راحتیں ملتی چلی جاتی ہیں. مجھے اس دن ایک صاحب کا بہت بڑا بزنس تھا، وہ مجھے کہنے لگے میرا بزنس ایک دم ایسے ایک پل کے اندر ختم ہو گیا، میری ساری زندگی کی محنت ختم ہوئی. پھر اگلا جو لفظ کہا وہ اس سے بڑا عجیب تھا، کہنے لگا اس کے باوجود میرے دل میں اطمینان ہے.
تو میں نے ان سے عرض کیا جو اطمینان والی نعمت تجھے رب نے دی ہے نا، یہ تو ان کو بھی نہیں ملی جن کے پاس ہے. کیوں اللہ والو ہے؟ یہ تو ان کو بھی نہیں ملی جن کے پاس ہے. اور یہ اطمینان کس کو آتا ہے؟ جس کے اندر رضا بالقضا ہو. اللہ بس جس طرح وہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم ایمرجنسی وارڈ میں تھے، واقعہ سنا کہ میں نے کہا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. اچھا چلو اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لیا. میرے دل میں اطمینان ہے، اطمینان ہے. اطمینان کی نعمت کو تھوڑی ہے، تھوڑی. میرے دوستو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے بعد چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. کوئی روحانی روشنی ملتی ہے تو آخر کار درود پاک سے لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں. وہ اس دن بندہ کہنے لگا جی آپ کے میگزین میں میں نے پڑھا وہ درود شفا اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم. درود پاک پڑھا اور کہنے لگے میرا تو پتہ نہیں کیا بیماریاں بتا رہا تھا، وہ ایسی خطرناک بیماریاں جو منہ پہ نہیں لائی جا سکتی، لگے وہ میری ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی. اور ایک اس دن خاتون آئی، وہ کہنے لگی جی میں نے اس خاتون کا واقعہ پڑھا تھا کہ اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا، میرا کینسر تھا، میرا کینسر ٹھیک ہو گیا. اللہ اب بھیج تو درود رہے ہیں، اور اس درود میں کیا کوئی اینٹی بایوٹک ہے ایسا، کوئی کیسی بیماریوں کا نظام ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب سمجھ آتی ہے یہاں کوئی اس کی کوئی توجیہ کوئی لاجک سمجھ تو نہیں آتی نا، لیکن نتائج کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور 100% ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو دم کیا اور پانی جو ہے ہمارا، اس کے ایسے نتائج مجھے مل رہے جس کی آپ یقین جانی. بولے جی ہم نے فلاں جگہ اس کو دیا، بچہ دودھ نا جیسے کہتا ہے بالکل دامن خالی ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے اور 3 دن کا فاقہ ہے اور سچ کہہ رہا ہے اور آنسو بہ رہے کہ لے کچھ تو ڈال دے. یہ ہے اگسنا، آپ کو کیا پتا، یہ ہے اگسنا، یہ ہے اللہ لا ملجا ولا منجا. یہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا طاقتور چیز ہے. اب اس کا جو میرے دوستو اس کی جو پانی کے اندر تاثیر آتی ہے اس کریم کے نام کی، تو اس سے بلائیں وبائیں قحط مرض اور پریشانیاں اور مشکلات اور دکھ نہ ہٹے تو کیا ہٹے. بعض لوگوں نے مجھے کہا نہیں جی گھر میں جھگڑے تھے، میں نے ان سے کہا یہ دم کیا اور پانی نا اس کو بڑھاتے جاؤ، آٹا اسی سے گوندو، ہنڈیا میں یہی ڈالو. اور وہ کہنے لگے بیماریاں ختم ہوئیں، پریشانیاں ختم ہوئیں، گھروں میں محبتیں آئیں. بعض مجھ سے کہنے لگے گھروں کے اندر جو ہے اولاد کے یہ مسائل ہیں. میں نے کہا یہ پانی پلاؤ بھی صحیح، یہی بڑھاؤ بھی صحیح، یہی آٹا گوندتے ہوئے یہی ہنڈیا میں یہی ڈالو اور اسی سے غسل بھی کرو. اللہ جل شانہ کا نظام دیکھیں. میرے محترم دوستو اس کریم کے نام میں برکت ہی برکت ہے، اور اس کریم کے حبیب دوست سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، کرم ہی کرم ہے، فیض ہی فیض ہے، عطا ہی عطا ہے. بس کو تیرے میرے کرنے میں کمی ہے. کیوں ایسا ہے نا، تو اپنی اس کمی کو ہم دور کریں.
اس کمی کو دور کریں. اور ایک بات یاد رکھنا آخری، نفع اس کو ملے گا جس کو یقین ہوگا. یاد رکھنا، بے یقینی نفع کو کھا جاتی ہے، بے اعتمادی نفع کو اٹھا دیتی ہے. ملے گا اس کو، کس کو؟ جس کو یقین ہوگا، جس کو کامل یقین ہوگا، جس کا مکمل یقین ہوگا، جس کے اندر یقین کی سے بڑھ کے بھی کچھ طاقت ہوگی. ملے گا اس پانی سے بھی، اس کلام سے بھی، ان مجالس سے بھی، اس ذکر خاص سے جو ہم کریں گے بھی صحیح، اس سے بھی اس کو نفع ملے گا. اور جو ہم دعا کریں گے اس سے بھی اس کو نفع ملے گا. اور یہاں آنے سے بھی اس کو نفع ملے گا جس کے اندر یقین ہوگا. بے یقینی نفع کو کھا جاتی ہے. ارے یقین نہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب ہے، عبداللہ ابن ابی ہے، ابو جہل ہے اور سردار ہے، بے یقینی کا شکار ہے، نہ مل سکا، جہنم میں چل رہے ہیں. اور یقین والا ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے چھوٹا آدمی ہے، وہ بلال ہے، وہ کچھ ہے، لیکن اس کو یقین تھا، اللہ نے اس کو کائنات کا اونچا آدمی بنا دیا. کائنات کا اونچا آدمی، اللہ کے نبی کے بعد کائنات کا اونچا آدمی ہے. تو یاد رکھنا، جس کو ملا ہے یقین پہ ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے یہ بے یقینی پہ چھنا گیا ہے. یقین، بے یقینی اعمال کے نفع کو چھین لیتی ہے، بے یقینی اعمال کے نفع کو ہوا میں تحلیل کر دیتی ہے، بے یقینی اعمال کے نفع کے اندر دراڑیں ڈال دیتی ہے، اور بے یقینی اعمال کے نفع سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. بے یقینی، بے یقینی. یقین پیدا کر، یقین پیدا کر، اپنے اندر یقین پیدا کریں تو کریں گے نا. ایک گزارش ہے آخری کہ ہماری یہ گلیاں، ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ گاڑیاں یہاں نہ کھڑی کیا کریں، دعا کے بعد گلیوں میں کھڑی ہو کے باتیں نہ کیا کریں. بعض اوقات ہمارے وہ پڑوسی ہیں، ان کے والد کو ایمرجنسی پڑ گئی، گیٹ کے سامنے کسی نے گاڑی کھڑی کر دی، اب گیٹ کھولے، گاڑی نکالے، وہ پریشان اتنا زیادہ جس کی حد نہیں. اب پتہ ہوتا کیا ہے، پھر کوئی بندہ بولتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گستاخ ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے ذکر کی محفل ہوتی ہے، ہماری یہ اللہ کی مجلس ہوتی ہے، اس کے خلاف بولتا ہے. تنگ پہلے خود کرتے ہیں تو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، اور بارہا درخواست کرتا ہوں، اور اکثر یہ کام پرانے ساتھی کرتے ہیں باوجود سننے کے، پتہ نہیں برکت کے لیے کرتے ہوں گے شاید. وہاں گاڑی کھڑی کرنا، گیٹوں کے آگے موٹر سائیکلیں کھڑی کرنا، اور پھر درس کے بعد گلیوں میں چار چار دو وہاں گروپ اکٹھے ہو کے اور وہاں باتیں کرنا. بھائی نہیں اللہ والو، یہ جو سوسائٹی ہے آپ نے محسوس کیا یہاں پرائیویسی ہے، ادھر گیٹ ہے، ادھر گیٹ ہے. ایک میں ہی ہوں زیادہ جس کی گاڑیاں، جس کے موٹر سائیکل سب سے زیادہ آتے ہیں. وہاں تو یہاں تو کسی کو کوئی مہمان آ گیا تو آ گیا، چند گھر ہیں یہاں آپ جانتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے ہمیشہ کے لیے، اور آپ کو ایک اور بھی درخواست ہے، اگر کسی کو دیکھے ایسا کرتے ہوئے اسے محبت سے، پیار سے، اکرام سے اسے روکیں، لیکن محبت سے، پیار سے اس کو یاد دہانی کرائیں کہ فقیر تو ایسا کہتا ہے، آپ ایسا نہ کریں. گلیوں میں کھڑے ہو، جن حضرات کے ساتھ خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان سے یہ درخواست یہ ہے کہ ان کو پہلے سے ہی وقت کی ترتیب بنا لیں تاکہ باہر ان کا انتظار نہ کرتے رہیں. پہلے سے وقت کی ترتیب بنا کے فوراً نکل جائیں کہ گلیوں میں کوئی کھڑے نہ ہو، اچھا نہیں لگتا. آپ میری درخواست پہ غور کریں گے. اور مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے حاجی طارق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے. یہ بیچارے لوگوں سے کھپتے کھپاتے رہتے ہیں، لوگ ان کو شکوہ کرتے ہیں، تو اچھی بات تو نہیں میرے دوستوں. ہماری وجہ سے ایک میرے دوستوں تکلیف ہو کسی کو تو میرے دوستوں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تو حرام تو بہت بڑا جرم ہوتا ہے اس کا. تو کوشش کریں گے، کس چیز کی کوشش کریں گے؟ ہمارا ایک دوست تھا، میں اس سے ایسے اللہ اللہ کی باتیں کرتا نا تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک دن میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی کچھ تھوڑا سا کہنے لگے، میں تو انشاءاللہ کہتا تھا نہ کرنے کی. یا کریم، سچی بات اس نے ایسی کہا. اس نے کہا جی مجھے کہنے لگا بھائی میں تو انشاءاللہ کہتا تھا، انشاءاللہ نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ بھی بڑی طاقت سے کہتا تھا، بڑے حوصلے سے بندہ کہتا نا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے کہتا. بھائی انشاءاللہ وہ نہ ہو،
انشاءاللہ کرنے والی ہو۔ اب ہم ذکر کریں گے جس طلب سے، جس توجہ سے اور جس یقین کی طاقت سے کریں گے نا، اس یقین کی طاقت سے ملے گا۔ اب اس وقت جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں بس یہ دیکھ کے جانا ہر بندے کی جھولی آج خالی نہ جائے ہیں۔ ہاں، اس کریم کے نام کو اس یقین سے پکاریں اور اس اندر کی طرف سے پکاریں کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ کا نام آتے ہی، کہ وہ لفظ ہے وجلت قلوب، کہ ان کا دل اللہ کے نام سے ایسے ڈر جائے اور دل بس دہل جائے اور دل ایسے بکھر جائے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بس اللہ کا نام دلوں میں ان ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر جذب ہو کے دلوں میں نور پیدا ہو کے اللہ کا نام بچ جائے اس کیفیت کے ساتھ۔ اور سرور کون اسلم پہ جب درود پاک بھیجیں گے تو بس آقا سرور کون اسلم پہ درود پاک اس کے ساتھ کہ میرے آقا کا کے احسانات، مسلسل احسانات مسلسل وہ سامنے ہوں اور آپ کی محبت سے منہ میٹھا ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں منہ میٹھا ہو جائے، حضور کا نام آئے اور منہ میٹھا نہ ہو۔ شہد کی مکھی اگر درود نہ پڑھے تو شہد میٹھا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، شہد کی مکھی پھولوں سے رس لیتی ہے اور پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے۔ آپ کبھی پھولوں کے رس کو چکھ کے دیکھو، کڑوا ہوتا ہے۔ میٹھے ذائقے تو پھلوں کے اندر ہوتے ہیں، پھلوں کے باہر کے ذائقے کڑوے ہوتے ہیں اکثر۔ تو کڑوا تو ہوتا تو اس کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے وہ تو کڑوی ہوتی، لیکن نہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے، اسی کے نام کی برکت سے، اسی کے نام کی لاج سے وہ جو ہے، بھائی موبائل بند کر دیں، بار بار تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بند کر دو اللہ والو۔ برکت سے پھر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ شہد، بھائی توجہ فرماؤ، شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اب خود سوچیں، اب یہ ذکر جو مختصر سا کریں گے ہم کس کیفیت کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ اور کس درد کے ساتھ اور کس محبت سے کریں گے، اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے اور پھر کرے۔ اوپر میرے ڈیسک پہ رکھ دیجیے گا، اوپر ڈیسک پہ رکھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ